علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عاطف، علی جنت، علی طوبیٰ، علی عالم اسرار سبحان الذی اسری، علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ رباب کمل، قائم چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ کراچی سے حاضر خدمت ہوں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ پروردگار نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کیا، اور پروردگار نے ہم تمام انسانوں کے سپرد کچھ ذمہ داریاں دے دیں، اور شکر اس رب کا کہ وہ ذمہ داریاں اگر وابستہ ہیں تو وہ بھی فقط محمد و آل محمد کی ذات سے وابستہ ہیں۔ یوں تو پروردگار نے تمام دنوں کو، تمام لمحوں کو، تمام مہینوں کو عظمتیں اور فضیلتیں بخشیں، مگر کچھ دنوں سے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں سے کچھ مہینوں کو پروردگار نے بہت بلند مقام عطا کیا، اس کو خاصا بخشا کہ وہ مہینہ، وہ دن، وہ لمحہ، وہ وقت، وہ پل، وہ ساعت دوسرے لمحوں سے، دوسرے مہینوں سے، دوسری ساعتوں سے افضل قرار دی۔ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان المبارک بندوں کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں یہ بھی ارشاد فرمایا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کہ جتنی بھی توبہ استغفار کی جائے پروردگار اس کو کئی سالوں کی توبہ استغفار کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ مشہور ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے، اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ نجات کا سفر کا آغاز کیا۔ اس مہینے کی 4 تاریخ کو جنگ صفین ہوئی، 27 کو رحمت للعالمین کو شب معراج کا مرتبہ عطا ہوا، اور اس شب معراج کے حوالے سے پروردگار نے ان کو جو تحفہ عطا کیا، خاص تحفہ وہ نماز کا تحفہ تھا۔ آج ہم اس گفتگو کے حوالے سے اس محفل کو لے کر رجب المرجب کے برکات فیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے، آپ کے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کچھ شخصیات کو لے کر ہم تمام مہینے آپ کے سامنے حاضر خدمت رہیں گے۔ آج پہلی تاریخ کے حوالے سے ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں، آج ہماری خاص مہمان جو ہماری بزرگ کہہ لیجیے، ہماری بڑی بہن کہہ لیجیے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا نام ہے ناہید مہدی صاحبہ۔ ان کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری بہت بڑی جس کو کہتے ہیں سعادت ہے کہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں اور ذکر محمد وآل محمد کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ سے میں رجب کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی جو اذہان میں ہیں، اور میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے جب بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ تو ماشاءاللہ بہت علم رکھنے والے ہیں، لیکن میرے سوالات آج کی آنے والی نسل یوتھ کو لے کے ہوتے ہیں کہ ان کے اذہان میں جو سوالات ابھرتے ہیں اس حوالے سے میں زیادہ گفتگو کرتی ہوں۔ رجب کی فضیلت کے حوالے سے، رجب کا مہینہ بہت برکتوں کا ہے، بہت فیوز کا ہے، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے انبیاء کرام نے کیا ارشاد فرمایا، خاص طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک رجب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلتوں میں یہ کہ ایک ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے، ایک عجیب نسبت آل محمد کی اللہ کے ساتھ جو ہے، اس کس کی طاقت ہے کہ اس نسبت کو وہ بیان کر سکے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ چیزیں ایک عجیب فخر و انبساط پیدا کرتی ہیں کہ اللہ نے کہا رجب میرا مہینہ ہے، ولادت علی کی ہے، مہینہ اللہ کا ہے، گھر علی کا ہے، کیا کہنا، اور اب ولادت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک نسبت ہے، اور ماہ رجب کے لیے کہا گیا، یقیناً بعض تاریخیں ایسی ہیں جن میں ثوابات کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کے لیے
اس میں نیکی کا درجہ، یعنی آپ رمضان روزوں کے لیے کہا گیا کہ شروع کے، درمیان کے اور آخر کے روزے رکھیں تو آپ سارے سال کے روزے آپ کے شمار ہوں گے، اور خصوصاً 27 رجب کے روزے کے لیے کہا گیا کہ 70 سال کے روزوں کا اجر ہے اس روزے کا۔ بڑے ترین روزوں میں رجب کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے، سبحان اللہ، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس پانی سے سیر ہونے والے کو پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ کیا کہیں، کیا کہیں۔ یقیناً رجب کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمارے احاطہ بیان سے باہر ہیں، لیکن اور رجب میں خصوصاً یہ کہا کہ استغفار کا مہینہ ہے، یعنی جب اللہ کا مہینہ ہے تو استغفار تو یقیناً ایک ایسا عمل ہے کہ، اور کہا کہ 1000 مرتبہ استغفار کی جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ واسألہ التوبہ، یقیناً۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھی جائے، 1000 مرتبہ اس مہینے میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، 1000 مرتبہ استغفار کیا جائے، اور بے شمار اعمال ہیں جو رجب کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ وہ تو جو اعمال کی کتابیں ہیں اسی کی طرف رجوع کرنا، اس میں تفاصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جو اس کی فضیلت ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی رجب کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی تاریخیں ہیں متبرک ترین، چاہے وہ آل محمد کے غم کے حوالے سے ہوں یا خوشی کے حوالے سے ہوں، ایک بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جیسے رجب کے لیے کہا گیا کہ پہلی رجب غسل کریں، روزہ رکھیں پہلی رجب کا، اور زیارت امام حسین السلام پڑھیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں زیارت امام حسین کی ایک عجیب عالم ہے کہ ہماری ہر خوشی اور غم سے وابستہ آل محمد کی تاریخ ہے، اس پہ زیارت امام حسین بے انتہا، یہ ہماری مرکزیت ہے، یہ ہماری مرکزیت ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود بخود آل محمد سے قریب ہوتے ہیں، آل محمد سے قریب ہوئے تو آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا زیارت میں کہ اتقرب الی اللہ، سوچئے صرف آل محمد کی نسبت ہی وہ وسیع ترین، قوی ترین وسیلہ ہے جو ہمیں اللہ سے قریب ترین کر دیتی ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ تو یقیناً رجب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجب میں اتنے اماموں کی ولادتیں ہیں، پہلی رجب کی ولادت ہے، پھر 5 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، 13 رجب کو تو ظاہر ہے کہ پورا ایک کمال ہے، 13 رجب جو ماہ رجب کی تاریخ ہے یقیناً، پھر 27 رجب، تو اتنی فضیلتوں والی تاریخیں جو سب موجود ہیں، حقیقتاً اسی کی وجہ سے رجب کو یہ اللہ نے فضیلت ہے۔ اور میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اس میں اللہ کے ولی کی آمد ہے، یقیناً، تو یہ خدا کے لیے کیوں، خدا اس کو کیوں اپنا مہینہ نہ کہہ دے کہ جس میں اللہ کے ولی کی آمد ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے امام علیہ السلام کی جب پہلی تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی، تو مولا کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے، اس وقت کیا ماحول تھا، کس طرح سے مولا کی پرورش ہوئی، کس انداز میں مولا جو ہے وہ انہوں نے اپنا تعلیمی دور کا آغاز کیا، یا مولا کا فیض اور فیوز و برکات جو مولا سے، میں کہوں گی کہ مولا کی ذات سے جو صادر ہوئیں، تو وہ سلسلہ کچھ اس کے حوالے سے بیان کیجیے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ہزاروں درود ہزاروں سلام اس ذات مقدس پر محمد، کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو جعفر، آپ کا لقب شاکر، ہادی، اور خصوصاً باقر العلوم کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنی عجیب نسبت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ روایت میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول ہیں، ان سے رسالت پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، تم میرے ہمنام، میرے 5ویں جانشین محمد کا زمانہ پاؤ گے، سبحان اللہ، کہ جن کا لقب تورات میں باقر ہے، اور جب تم انہیں پاؤ تو تم انہیں میرا سلام پہنچانا۔ تب روایت یہ بتاتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ملے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے جد کا سلام پہنچاتا ہوں۔ آپ نے کہا یقیناً آسمان و زمین سلام بھیجتے ہیں ان پر، اور میں آپ کو سلام بھیجتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے جد کا سلام پہنچایا۔ بے شک۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو باقر العلوم کہا گیا، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے، جیسے زمین کو زراعت کے لیے شگافتہ کیا جاتا ہے، آپ نے علوم کو اس طرح، مطلب علوم کی شاخیں جیسے نکل آئیں، ایک لہلہاتی ہوئی، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں جو اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ تاریخ کا وہ سخت ترین دور ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ واقعہ کربلا ہو چکا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ یہ دیکھیے امام کی پیدائش ہے 57 ہجری، اور 57 ہجری کا مقصد یہ ہے کہ 57 ہجری رجب میں آپ کی ولادت ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے،
اور رجب میں امام نے سفر کیا ہے. آپ دیکھیے 57 ہجری کے رجب میں امام پیدا ہوئے، امام محمد باقر علیہ السلام، اور 60 ہجری میں جب امام سفر کریں آپ پورے 3 سال کے 3 برس کا سن، 3 برس کا سن ہے. اور جب آپ پہنچے ہیں کربلا اور پھر کربلا سے واپسی تو آپ تقریباً 3.5-4 سال کے درمیان میں آپ کی عمر ہے. اور یہ کتنا شدید، یعنی انسانی حواس ختم ہو جاتے ہیں ان مصیبتوں کو سوچ کر جو کربلا میں اٹھائیں. پورا گھر تہہ تیغ ہو جانا. پھر ایک بچے کے لیے تو سب سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، پہلے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے. یعنی وہی سن تھا جو جناب سکینہ کا، جناب سکینہ کا سن ہے، وہی جناب سکینہ کا سرزمین کربلا پہ تھا، وہی امام محمد باقر علیہ السلام کا سن. بالکل وہی سن ہے. تو ایک جگہ کہیں شعر نظم ہوئے مالا کہ وہ قید ظلم مجھے آج تک نہیں بھولی، وہ شام و کوفہ کے دربار اور آل نبی. رسن میں جکڑے تھے جو ننھے ننھے 2 قیدی، وہ ایک میں تھا اور ایک میری نیم جان پھوپھی. رہائی قید سے جو تشنہ کام پا نہ سکی، وطن سے ساتھ تو نکلی تھی ساتھ آ نہ سکی. وطن سے ساتھ جو نکلی تھی ساتھ آ نہ سکی. اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. علیم و عالم اسرار سبحان الذی اسرا، علیم سبحان الذی اسرا، علی مولا. گھر تھا اللہ کا موجود مکیں کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا. درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا. سبحان. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے اماموں کی ولادت باسعادت اسی جوش اسی جذبے سے مناتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے آج ہم پہلی تاریخ کو جو یہاں آپ کے ساتھ منا رہے ہیں، اس کی خوشیوں کو اپنے وقت کے امام، اپنے نائب کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس خوشی کو جب آپ کے ساتھ یہاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سمجھیے ابھی جاتے جاتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے تذکرہ کر دیا جناب سکینہ علیہ السلام کا کہ شہزادی کونین کا جو سن تھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا سن، دونوں کا سن اس سرزمین کربلا میں مصائب کے عالم میں ایک ہی تھا. کسی بچے کے لیے یہ وقت اور یہ مصائب گزارنا آسان نہیں. لیکن میرے مولا علی کی چونکہ ولادت کا موقع ہے تو ولادت کے حوالے ہی سے میں دوبارہ اپنی بہن کی طرف چلوں گی اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امام کی ذات سے کچھ ایسے مخصوص حوالے ہیں کہ جو ہم نے سن رکھے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبانی اگر سب کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں. یقیناً ویسے تو جناب صاحب آپ کا ارشاد اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ محمد. یقیناً ہر ایک اپنی جگہ محمد ہی نظر آیا. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے 2 حوالے، ایک تو یہ کہ آپ کے لیے جو خاص ایک علم کے لیے کہا گیا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں فقہ جعفری ہم اسی نسبت سے کہے جاتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد، بنی امیہ کے شدید ترین ظلم کے بعد، یہ وہ زمانہ ہے جب بنی امیہ اور بنی عباس کی چپقلش شروع ہوئی ہے. اور اس وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام، جو ہم بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں راویان حدیث کے، وہ سب امام کے پاس زانو ادب طے کرنے والوں میں ہیں، اور امام ان سب کو فیضیاب کر رہے ہیں. آپ کے لیے جو کہا گیا کہ آپ نے جیسے زراعت کے لیے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے، آپ نے علوم کو اس طرح شگافتہ کر کے واضح کر کے بیان کیا، اور علوم کی ایسی واضح ترین مثال لوگوں کو اس طرح آگاہی عطا کی علوم سے. اسی طرح محمد باقر علیہ السلام کے لیے دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ وہی جو میں نے آپ نے کہا تھا کہ واقعہ کربلا ہو چکا ہے، واقعہ کربلا امام کا سن 3.5-4 برس کے درمیان، وہ واقعہ کربلا کی شدت پوری زندگی ائمہ طاہرین پہ رہی ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اس حوالے سے ایک ایسا زمانہ جب ظالم اور جابر بادشاہ ہوں، جب لوگوں کو آپ تک نہ آنے دیا جائے، جب آپ ہدایت ہوتی، لوگ سامنے ہوں تو آپ ان کو واعظ و نصیحت کریں گے، لوگ آپ تک نہیں آ سکتے، آپ لوگوں تک نہیں جا سکتے. اس وقت میں ایک امام زین العابدین علیہ السلام جن کا معجزہ ہے کہ آپ نے ذکر حسین کا فرش بچھا کے قیامت تک کے لیے بے شک آل محمد کے چاہنے والوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جہاں سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے معرفت بھی تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ تاریخ میں یہ واقعہ پڑھیں گے، جب امام کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات میں 800 درہم کا لکھا ہے کہ آپ نے یہ 800 درہم دے کے کہا کہ یہ میرے بعد میری طرف سے منی میں اہل بیت کی قربت کو بیان کرنے کے لیے صف بچھائی جائے. آج بھی خدا ہم سب کو سعادت نصیب کرے حج کی. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو منی کے میدان میں فرش بچھے ہوئے ہوتے ہیں، مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم
اس امام کی قائم کی ہوئی یادگار پہ موجود ہے. بے شک، بے شک، اور یہ بے شک. آپ سوچیں کتنی عظیم مصلحت اور کتنی بڑی سیاست الہیہ ہے کہ امام نے ایک ایسے وقت کو منتخب کیا جب اطراف عالم سے مسلمان آئیں گے، اس وقت اہل بیت کی مصیبت کو بیان کیا جائے. بے شک. اس وقت وہ مصیبت معرفت اور علم کے ساتھ لوگوں کی طرف بڑھے گی. تو یہ امام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے اس وقت وہ فرش بچھایا تو علم اور معرفت امام نے یکساں تقسیم کیا ہے. ماشاء اللہ. 3-3.5 برس کا سن میرے آقا میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا تھا جس وقت وہ سرزمین کربلا پر گئے. تمام مصائب، تمام مشکلات، ایسی مشکلات کہ جو اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو ان کے نانا نے کہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ پر قرآن مجید اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. یقیناً جس طرح کے مصائب، جس طرح کے مشکلات محمد و آل محمد پر نازل ہوئیں وہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا تھا. فقط یہ میرے مولا ہی کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس ننھے سے سن سے ان مصائب کو برداشت بھی کیا. اور اس کے بعد جب میرے مولا سن جوانی میں پہنچے ہیں، سن بلوغت پہ مولا پہنچے، سن جوانی میں مولا پہنچے، اس وقت بھی میرے آقا میرے مولا نے اپنی شخصیت کو اتنا بہترین، یہ شخصیت کو اس طرح سے بلٹ ہو جانا یہ عام انسان کا کام نہیں ہے. یقیناً یہ امام ہی کا فیض ہے، یہ امام ہی کا خاصہ ہے، یہ امام ہی کی فضیلت ہے. یہ میں اپنا آخری سوال اپنی بہن کی طرف کرنا چاہوں گی کہ یوں تو پورا مہینہ ہی متبرک ہے، یعنی 1 رجب سے لے کر اور 28 رجب تک مختلف ولادتیں ہیں، مختلف شہادتیں ہیں، شب معراج ہے، اور اس میں مختلف جو ہے بہترین واقعات ہوئے جیسے کشتی نوح کا سفر کا آغاز ہونا اور اس کے علاوہ جنگ صفین ہونا. کئی ایک اس پورے مہینے میں واقعات ہیں، لیکن آپ کچھ خاص تواریخ جو ہیں جن کو آپ چاہیں اس وقت ہمارے سامعین کے ساتھ ڈسکس کرنا، ان پہ روشنی ڈالنا، ان کی اہمیت کو آشکار کرنا. ماہ رجب کی فضیلتیں یقیناً ہمارے احاطہ بیان سے باہر ہیں، لیکن جو تاریخی حقیقتیں ہیں اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک 1 رجب آغاز ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے. 3 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب عباسی حکومت ہے، متوکل کا شدید ترین دور ہے. اور متوکل کے اس شدید ترین دور میں آپ ایک منصور دوانقی اور متوکل کا دور جب بنی عباس میں دیکھتے ہیں شدید ترین سخت دور ہے. اور اس میں امام علی نقی علیہ السلام آپ ہمارے امام سے زیارت جامعہ ہیں منسوب. اور زیارت جامعہ آپ سوچیے ایک ایسے وقت میں جب لوگ نہ جا سکتے ہوں معصوم کی قبر پہ، زیارت جامعہ ایک ایسی زیارت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے آپ کسی بھی معصوم کی نسبت سے پڑھیں، آپ زیارت جامعہ پڑھیں، آپ کے لیے کافی. یہ امام کا تحفہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا. 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے. پھر 10 رجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے. ہم جب ائمہ معصومین کی عمریں دیکھتے ہیں امام محمد تقی بہت کم عمر ہے، آپ کی سب معصومین. امام حسن کے لیے 28 سال. تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے 5 رجب کی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 رجب امام کی ولادت، اور 12 رجب کے لیے روایتوں نے لکھا ہے کہ 12 رجب کو امام مولا کائنات آپ کا 36 ہجری یعنی آپ کا جو زمانہ خلافت شروع ہوا ہے اس میں آپ جمل کے بعد جب واپس آئیں، اس سے پہلے ہم مدینہ جو ہے وہ مدینہ میں مرکزیت ہے، لیکن امام جب جمل کے بعد واپس آئے ہیں تو آپ نے کوفے کو اپنا پایہ تخت بنایا ہے. اور آپ نے کوفے میں کبھی جب ہم مولا کے خطبوں کو پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ کیا ہے، آپ کی جو خطبات ہی تو ہیں جو آپ نے کوفے میں دیے ہیں امیر المومنین کی، تو وہ خطبات پہلا خطبہ جو دیا ہے کوفے پہنچ کے وہ 12 رجب کے امام نے دیا ہے. کیا کہنا. پھر 13 رجب امام کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ. یقیناً وہ تو اتنی ایک بڑی تاریخ ہے کہ اس کے لیے تو میں خیال بہت زیادہ ٹائم ہو تب بھی آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا. وہ ہے کہ جو عیدوں نے بھی عید منائی ہے، عیدوں نے بھی وہ عید ہے حقیقتاً کہ عیدوں نے بھی اس کی عید منائی ہے. بے شک بے شک بے شک. پھر 15 رجب ہے. 15 رجب کے حوالے سے ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 رجب کو ایک روایت میں بی بی زینب کی شہادت، بی بی زینب کی شہادت کی کئی تاریخیں ملتی ہیں، لیکن ہم مقامات مقدسہ میں آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں رجب کے حوالے سے بھی امام بی بی کی شہادت منائی جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی ایک تاریخ ہمیں روایت میں 15 رجب کی ملتی ہے. عمل ام داؤد کی تاریخ بھی 15 رجب ہے. اور 15 رجب کے لیے 2 ہجری میں جو تبدیلی قبلہ کا حکم آیا تھا، اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جو ہم پڑھتے ہیں سیاق الصفحاء. تو اس میں جب جناب رسول خدا منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے جد حضرت ابراہیم کے تعمیر کیے ہوئے گھر کو قبلہ کا لقب مل جائے، تو اس وقت میں تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ نماز ادا کریں. ظہر کی نماز تھی، مسجد بنو سالم میں نماز تھی، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ قبلے کو تبدیل کر لیا جائے. دوران نماز قبلہ تبدیل ہوا ہے. اس مجلس کا نام آج مسجد ذو قبلتین ہے، اس تبدیلی قبلہ کی وجہ. اور جب قبلہ تبدیل ہوا ہے
تو حالت نماز میں جناب رسالت مآب تب ایک قبلے سے دوسری قبلے تک اور واحد آپ کے ماموم علی مرتضیٰ علیہ السلام، کیا کہنے، ورنہ دونوں صفیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی تھی. صرف دو ہستیاں تھیں کہ جن کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مجھے. کیا کہنے. تو ذوالقبلتین مجلس یہ 2 ہجری میں رجب میں ہوا ہے واقعہ. اچھا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں تاریخیں آتی ہیں کہ 17 رجب ہے، اور 17 رجب کے لیے بھی کچھ تاریخوں میں حضرت ابراہیم کی شہادت بھی ملتی ہے رجب میں. حضرت ابراہیم جناب رسالت مآب کے وہ فرزند ہیں جن کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. جناب رسالت مآب کے زانوں پر ایک زانوں پہ امام حسین بیٹھے ہیں، ایک زانوں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں جو آپ کے فرزند ہیں. جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا پروردگار عالم با تحفہ درود و سلام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد ان میں سے ایک ہمیں دے دو. رسالت مآب نے دونوں بچوں کی جانب دیکھا اور پھر کہا کہ جبرائیل ابراہیم کو لے جاؤ. اس بات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم شہادت یعنی آپ قضاء الہی سے کوچ کر گئے. تو یہ جناب رسالت مآب نے کیا اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے؟ نہیں، اس سے بہت بلند ہے یہ ہستیاں. یہ امامت پر آپ نے اپنی اولاد کو قربان کیا ہے. بے شک. تو یہ واقعہ بھی رجب ہی کے واقعات میں آتا ہے. اچھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 22 رجب مخصوص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز، جو کنڈوں کی نیاز صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. کیا کہنے، صحیح بات ہے. یقیناً برکتیں تو انہی کے صدقے سے تقسیم ہوتی ہیں، اور کون، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں، صحیح روحانی ہوں. ظاہر ہے سب آل محمد کے صدقے میں، تو جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورہ حل عطا کو جن کے اوپر نازل کیا، جن کی عطاؤں کے صدقے میں بے شک انہی کا دسترخوان اور یقین مانیے بالکل پورا قرآن کا قصیدہ محمد والے اور یقیناً شریعتوں کا خلاصہ ہے جعفر صادق، امام اہل تولا ہیں جعفر صادق. رسالتوں کی ہوئی شرح جن کے لفظوں سے وہ علم و فضل کا دریا ہیں جعفر صادق. بے شک. بلندیاں انہیں جھک جھک کے کر رہی ہیں سلام، فراز عرش کا تارا ہیں جعفر صادق. واہ واہ واہ. 22 رجب امام سے مخصوص ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 27 رجب. 27 رجب ظاہر ہے کہ جناب رسالت مآب یعنی جب 26 کی شب 27 کی شب لگ رہی ہے، 26 کا دن گزرنے کے بعد وہ ہے معراج کا واقعہ، جو یقیناً معراج اور اس ہستی کو معراج کے جس کے قدم ایک انسان کے لیے معراج ہے، وہ جب عرش کی وسعتوں پہ گئے ہیں. تو اس معراج کا تو ظاہر ہے کہ کون تصور کر سکتا ہے، جہاں اللہ صرف یہ کہے کہ قاب و قوسین کی حد کو، تو 2 کما کہہ کے رکھا خود ہی خدا نے پردہ، ورنہ کیا جانیے سرکار کہاں تک پہنچے. تو معراج کا واقعہ ہے. پھر 28 رجب امام حسین السلام کا مدینے سے چلنا. یہ کہوں کہ حسین انسانیت کو معراج پر لے جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. نانا کو معراج عطا ہوئی 27 رجب اور نواسے نے اس معراج کو عروج پر پہنچا دیا 28 رجب. بے شک ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً ایسے ہی. پروردگار ہم تمام شیعان حیدر کرار کو، تمام میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو یہ مہینہ مبارک کرے. یہ ہمارے اس مہینے کا پہلا پروگرام تھا. انشاءاللہ 2-3 تواریخ اور ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے، اس کی تفصیل سے اس گفتگو کرتے ہوئے اپنے ان پروگرامز کو لے کے آپ کی طرف انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عاطف، علی جنت، علی طوبیٰ، علیم و عالم اسرار سبحان الذی اسرا. علی